اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. آمین. آج انشاءاللہ سورہ لیل کی تفسیر شروع کرنے کا ارادہ ہے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جتنی کروائیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. صدق اللہ العظیم. سورہ لیل جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس کی آیات کتنی دی ہیں؟ 21 یعنی کہ 20 اور 1 یعنی 21 آیت اس کی ہیں. ٹھیک. اور یہ کہ اگر ربط کے حساب سے دیکھیں تو اس سے پہلے بھی کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ یہ 4 صورتیں جو ہیں ان چاروں کا ربط جو ہے وہ پہلے بھی کافی تفصیل سے آ چکا ہے. اور یہ کہ اس سے پہلے دیکھیں اگر یاد ہو تو اس سے پہلے والی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمایا تھا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے فجور اور بعض کو الہام کیا ہے کیا؟ تقوی. اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ اسی طرح کی بات فرما رہے ہیں کہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ڈالی ہیں. ٹھیک ہے. ان سعیکم لشتی، کہ تم سب لوگوں کی سعی جو ہے وہ مختلف ہے نا، الگ الگ ہے. اور وہ کیا ہے کہ کسی میں فجور ہے، کسی میں تقوی ہے، اور پھر اس کے حساب سے پھر اس کا انجام بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی اتقا اور اشقا کا بیان ہے. ٹھیک. اور اسی طرح سے اس سے پہلے والی آیت میں بھی ہوا تھا. پھر یہ کہ پچھلی صورت یعنی سورہ شمس ہم لوگوں نے کی تھی تو اس میں قسمیں تھیں اور بہت ساری قسمیں تھیں. اور یہاں پہ جب صورت شروع ہو رہی ہے تو وہ بھی قسموں سے ہی شروع ہو رہی ہے نا. یہاں پہ 3 ہیں، وہاں پہ اس سے زیادہ تھیں، تقریباً 8 تھیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ربط اور مناسبت کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ جو بھی جس کے اندر جو نفس ہے انسان کا، تو اس میں اگر یہ کہ اچھائیاں زیادہ ہیں اور تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل صالح کرتا ہے اور اس کے انجام میں پھر کیا ہوتا ہے، وہ اتقا بن جاتا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ متقی، یعنی ون آف دا متقیز. اور اسی کے برعکس ایک دوسرا شخص ہے جس میں برائی کا مادہ زیادہ ہے، وہ اپنے لیے برائیاں اور اس طرح فجور اور فسق یہ سب چنتا ہے، تو وہ کرتے کرتے اس راستے پہ چلتے چلتے وہ کیا، اشقا یعنی سب سے بڑا بدبخت یا شقی بن جاتا ہے. اور اس کا پھر انجام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، عسرا یعنی عین سین را، یعنی کہ مشکل ترین جگہ، یا پھر اس کو الگ دوسرے الفاظ میں اگر لے لیں تو وہ کیا ہوگا، وہ جہنم. ٹھیک ہے. تو ایک تو خیر یہ ساری ہی چیز ہو گئی. پھر یہ کہ شان نزول کے اعتبار سے کافی ذکر آتا ہے. ایک یہ کہ سورہ لیل کی جب بات آتی ہے تو اس میں جو ایک چیز بہت واضح طور پہ تفاسیر میں جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے نا، تو ان کا ذکر ضرور ہوتا ہے سورہ لیل کے ضمن میں، ہے نا. اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ابھی آگے جب آیات آئیں گی تو اس میں بھی ذکر آئے گا بار بار. بہرحال یہاں پہ ایک چیز شان نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مالدار تھے، سب سے پہلی جو چیز تھی. ٹھیک. اور مالدار تھے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ اس دین کی اشاعت میں لگایا، یعنی دین کے پھیلانے میں. اور اس میں ایک جو بہت واضح طور پہ جو چیز
دکھائی دیتی ہے اور جو سمجھ میں آتی ہے سیرت مبارکہ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو اس میں بار بار ذکر آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے بہت سارے وہ مسکین اور خاص طور پہ غلام آزاد کروائے جو ایمان لے آئے تھے اور جن کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے ظلم و زیادتی ہو رہی تھی۔ اس میں جو سب سے زیادہ جو ذکر آتا ہے وہ آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، ٹھیک، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے جن کے اوپر بہت زیادتی اور ظلم ہو رہا تھا، اور ان کا جو سمجھ لیجیے آقا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جن کے وہ غلام تھے وہ ظلم و زیادتی کرتا تھا، اور یہ جو تھا یہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے تھا، ٹھیک۔ تو یہ کہ وہ ہر اس پہ، یعنی ہر ظلم اور ہر اس پہ کہتے تھے احد احد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ بار بار دہراتے تھے۔ اور یہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا اور سنا تو پھر انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا، اور یہ کہ بہرحال اسلام قبول کر لینے کے جرم میں یہ سب ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، ہے نا۔ اور یہ ہے کہ کس طرح سے ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا، تو بات یہی تھی کہ ان کو یہ کہ ان کے اوپر ایک بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور گرم ریت میں، یعنی ریگستان کے اس گرم ریت میں ان کو لٹا کے، اور پھر یہ کہ ان کو اوپر وہ تشدد کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، قید کر لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو اور بہت سارے مظالم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھ کے پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو یہ کہ ان کو بہت رحم آیا، اور انہوں نے 2000 دینار دے کے اس کو مطلب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا تھا۔ اور یہ کہ جو ان کا جو آقا تھا، ہے نا، یعنی کہ جو ان کا جس کے یہ غلام تھے، تو جب انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اتنی بڑی رقم دی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے، تو پھر یہ کہ اس نے بہت ہنسی اور بہت استہزاء کیا، مطلب مذاق اڑایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس بات پہ کہ اتنے میں تو مطلب اتنے مہنگے اس میں کیا ضرورت تھی اس کو خریدنے کی، مطلب بیسیکلی یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس نیت سے کیا تھا وہ نیت بہرحال ان لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو بہرحال ایک تو یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اور آزاد کرا کے پھر بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا تھا۔ اور اسی طرح اور بہت سارے جو مظلوم غلام تھے، اور غلام اور باندیاں بھی، ان کو نبی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کے اور آزاد کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں نام جو آتا ہے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی آزاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیے تھے۔ پھر زبیرہ جو تھیں رضی اللہ عنہا، یہ باندی تھیں، اور ان کے اوپر بھی ظلم ہوتا تھا اور ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے مہدیہ اور بنت مہدیہ، یہ دونوں ماں اور بیٹی تھیں، اور ان کو بھی یہ بھی باندیاں تھیں۔ اور اسی طرح سے the list goes on، مطلب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سارے ایمان والے جو تھے اور اس میں یہ کہ اکثر جو تھے یا تو وہ ضعیف تھے، یعنی کہ کمزور، یا تو عمر رسیدہ کمزور عورتیں، اس طرح سے کیا تھا۔ اور اس وقت کا ایک طریقہ جو تھا نا وہ یہ تھا کہ دیکھیے جب غلام کوئی ہوتا ہے نا
تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، اس کی کمائی، اس کی ہر چیز جو ہے وہ اس کے جو بھی آقا ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان غلاموں کو کوئی آزاد کر دیتا ہے تو وہ آزاد تو ہو گئے، لیکن یہ کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ عمر بھر کے قرض دار ہو جاتے ہیں، وہ اس شخص کے جس نے ان کو آزاد کرایا، ٹھیک۔ تو ایک یہ تھا کہ اگر کوئی آزاد کراتا بھی تھا یا آزاد کرتا تھا کسی غلام کو، تو یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو قوی ہے نا، جو اسٹرانگ ہے، یا مطلب یہ کہ آزاد کرنے کے بعد بھی کم سے کم یہ تو ہونا کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہو، کوئی کچھ تو ہو اس کے اندر کہ بعد میں پھر کبھی زندگی میں اگر ضرورت پڑے تو ان کے کام آئے، ٹھیک۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے برعکس کیا کرتے تھے کہ جو مظلوم، جو ضعیف، ٹھیک ہے، جن کے سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ وسائل بھی نہیں تھے، یا پھر قوت اور طاقت جسمانی کے اعتبار سے، یا کسی ویسے دیکھیں تو ایک دنیاوی اعتبار سے بالکل بیکار جو ہوتا ہے کہ مطلب اور کچھ کر نہیں سکتے، ہے نا، جیسے باندیاں ہی ہیں تو ان کو اکثر لوگ نہیں وہ کرتے تھے، آزاد کرواتے تھے، اس لیے کہ ان کو آزاد کروانے کے بعد بھی مطلب یہ ہمیں کون سا فائدہ دیں گی، ہے نا۔ تو اس سے لوگ اکثر جو ہیں وہ اگر کرتے تھے تو جوان اور قوی جو ہوتے تھے غلام، ان کو کرواتے تھے کہ بعد میں پھر یہ میرا کام ہی کرے گا، ہے نا۔ تو یہ نیت، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وہ آزاد کراتے تھے تو یہ کہ ان کے ذہن میں ایک جو چیز ہوتی تھی، بلکہ اس حد تک کہ ان کے جو والد تھے قحافہ، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق بن قحافہ ہے نا، مطلب ان کے والد جو ہیں وہ قحافہ، تو انہوں نے یہ کہا بھی کہ تم اتنے غلام آزاد کرواتے ہو اور وہ ہے تو تھوڑا ان کو کرواؤ جو قوی ہیں، ہے نا۔ تو اس پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب میں فرمایا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں جو ہے وہ اجر یہاں پہ اس دنیا میں نہیں مانگتا، یا ان لوگوں سے نہیں مانگتا ہوں، واللہ اعلم، اور یہ کہ اس کا اجر میں اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے۔ تو بہرحال جب سورہ لیل کی بات آتی ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ الگ الگ جس کو کہتے ہیں اعتبار سے بار بار ان کا ذکر آتا ہے، اور اس کے علاوہ شان نزول کے اعتبار سے ایک اور بات آتی ہے، اور وہ یہ تھا کہ ایک منافق تھا، اس کے پاس ایک باغ تھا، ٹھیک ہے، اور اس منافق یہ بہت مالدار تھا، اور اس کے پڑوس میں ایک غریب صحابی رہتے تھے، ٹھیک ہے، ایک غریب فیملی تھی جن کے چھوٹے بچے تھے۔ تو یہ جو منافق تھا، اس کے جو باغ تھے کھجور کے باغ تھے، اور جو ایک دم جو سائڈ کی جو دیوار تھی، مطلب جو اس پڑوسی کے دیوار کے قریب جو تھی، وہاں پہ جو درخت لگے تھے تو ان کی کچھ شاخیں، کچھ ڈال جو ہیں وہ اس کی طرف مطلب اس طرح سے تھی کہ ان میں سے کچھ کھجور جو ہیں وہ اس کی طرف گر جاتے تھے، تو کھجور گر جاتے تھے، اور یہ بہت غریب تھا یہ جو پڑوسی تھا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو اگر کچھ چند کھجور گر جاتے تھے تو اس کے بچے اٹھا لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی اس کے بچے اٹھاتے تھے تو وہ جو مالدار جو منافق تھا وہ فوراً آ کے اور ان بچوں سے وہ کھجور چھین لیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایک تو یہ کہ ان کے پاس اور کوئی ریسورسز نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، کھانے پینے کی تنگی تھی، وہ ساری چیزیں تھیں، یہ جو پڑوسی تھا غریب جس کے چھوٹے بچے تھے، اور اس کے برعکس وہ جو تھا وہ مالدار بھی تھا، اور یہ کہ تب بھی وہ آ کے اور بچوں سے وہ جو کھجور تھے چند وہ چھین کے اور لے جاتا تھا۔ تو یہ کہ اس کی شکایت مطلب یہ معاملہ جو ہے یہ پھر یہ جو غریب پڑوسی تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی یہ جو منافق جو تھا اس کو یہ کہ بلایا اور اس سے کہا کہ تم یہ جو چند کھجور ہیں تم ان بچوں کو دے دیا کرو، مطلب یہ کہ چھوڑ دو، تم اپنے یہ جو چند مٹھی بھر کھجور ہیں یہ تم چھوڑ دو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پیڑ دیں گے، ٹھیک ہے، جنت میں اس کے بدلے میں تمہیں درخت ملے گا۔ تو یہ کہ اس نے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ریکویسٹ تھی وہ اس نے ٹھکرا دی، ٹھیک ہے۔ اب اگر ویسے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وعدہ کیا تھا جنت میں درخت کا، اور ویسے اگر دیکھیں تو کیا اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں تو یہ ہوا نا کہ ان مٹھی بھر کھجور کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ جنت دے رہے تھے،
ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا ایک پیڑ تو جنت میں ہے اور نعوذ باللہ اللہ نہ کرے وہ خود جہنم میں ہوگا. تمہارے لیے ایک پیڑ جنت میں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی مراد یہ ہے نا کہ وہ بھی جنت میں جائے گا اگر اس کا پیڑ وہاں پہ ہے تو، ہے نا. تو یہ کہ ایک چند کھجوروں کے عوض میں اس کو جنت مل رہی تھی، اور ویسے دیکھیں تو کتنی آسان چیز تھی اب اگر سوچا جائے تو، ہے نا. لیکن بہرحال اس نے اس کو ٹھکرا دیا. تو وہاں پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو ابو دحدہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے وہ باغ خرید لیا. ٹھیک، باغ انہوں نے خرید لیا اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. ٹھیک ہے، ہدیہ دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا وہ باغ. اور اس کے جو صرف سائیڈ پہ، مطلب جو باؤنڈری جو تھی اس میں 40 جو پیڑ تھے وہ سب کے سب یہ جو غریب پڑوسی تھا اس کو دیے، اور اس کے علاوہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہ پیش کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں ان صحابی نے کیا کہا رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایک جنت میں ایک درخت کے عوض یہ جو باغ ہے یہ آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ پورا کا پورا باغ اس جو غریب پڑوسی تھے ان کو دے دیا. ٹھیک، تو بہرحال یہ کہ صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا مین جو ایک چیز جو آتی ہے اس سورہ میں وہ یہ ہے. یہ شان نزول کے طور پہ بہت سارے اس طرح کے واقعات، اور ویسے بھی وقتاً فوقتاً ہم لوگوں نے بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سخاوت کے بہت قصے سنے ہوئے ہیں. تو یہ کہ خاص طور پہ جو چیزیں جو بھی قصے یا واقعات اس صورت کے ضمن میں آتے ہیں وہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ یہ ہیں. ٹھیک، تو یہ تو بات ہو گئی، اور اب یہ کہ سورہ آیات شروع کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. ٹھیک، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے یا ڈھانپ لے، طاری ہو جائے. ٹھیک، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے. اور قسم ہے دن کی کہ وہ روشن ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ کیا ہے، یہ ڈفرنٹ باب ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا وہ تھا جلاہا، ہے نا، باب تفعیل تھا وہ. اور اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ جب وہ کام کسی اور پہ ہو. اور یہاں پہ جو آیا ہے تجلا، یعنی کہ خود اپنے اوپر، یعنی دن خود روشن ہو رہا ہے. ٹھیک، اور وہاں پہ جو بات آ رہی تھی وہ کیا تھا کہ سورج جو ہے وہ دن کو روشن کر رہا ہے یا رات جو ہے وہ سورج کو ڈھانپ رہی ہے، اس طرح کی بات ہو رہی تھی، ہے نا. یعنی کہ ایک فعل اس کا جو فاعل ہے وہ کسی دوسرے پہ کام کر رہا تھا. اور یہاں پہ جو باب ہے اس سے یہ باب تفاعل کہلاتا ہے، باب تفاعل. اور یہ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ دن جب کہ وہ خود روشن ہو جائے. ٹھیک، وما خلق الذکر والانثى، اور جو بنایا نر اور مادہ، اور اس کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بات وہی ہے کہ یہ ماں جو ہے یہ ماں مصدریہ بھی ہو سکتا ہے اور ماں بمانے من بھی ہو سکتا ہے، جو اس سے پہلے سورہ شمس میں اس کی تفصیل ہم لوگوں نے کافی کی ہے نا. کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور جو بنایا نر اور مادہ، یا پھر یہ قسم جو ہے یہ اس کے لیے ہو سکتی ہے اور جس نے بنایا نر اور مادہ. ٹھیک، اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی تفصیل کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ اگر یاد ہو تو اس سے پہلے والی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر یعنی کہ باطنی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس بنایا ہے، ٹھیک ہے، فجور اور تقوی، یہ دو تضاد چیزیں ہیں، دو اپوزٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اندر ودیت کی ہیں، ہے نا، اس کا الہام فرمایا ہے ہر انسان کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی روح کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک، نفس کی اندر باطن کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں پہ
جو ہے یعنی کہ وما خلق الذکر والانثیٰ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں، جو تضاد جو ہے وہ جو ایک فزیکل ڈفرینس ہے نا، نر اور مادہ کا، یعنی میل اور فیمیل کا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ ظاہری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہے مختلف چیزیں، اور باطنی طور پہ بھی ہے نا، فجورہا و تقواہا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بنائی ہیں، ٹھیک۔ اور ویسے اگر قرآن شریف میں جہاں بھی دیکھیں تو جہاں پہ بھی ذکر اور انثیٰ کی بات آتی ہے، یعنی کہ نر اور مادہ کی جب بات آتی ہے تو اس کا جو ایک کلوزسٹ مثال جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ دن اور رات کی، ٹھیک ہے، کہ ایک جو ہے اس کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے اور دونوں ملا کے ایک سائیکل کمپلیٹ کرتے ہیں، ہے نا، کہ دن اور رات جب پورا ایک دن اور ایک رات، تب ایک پورا دن کہا جاتا ہے نا کہ گزر گیا 24 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ اور زندگی جو نشو و نما پاتی ہے وہ ان دونوں سے پاتی ہے، مطلب کوئی ایک چیز ہو اگر تو جس کو کہتے ہیں کہ وہ سائیکل کمپلیٹ نہیں ہو پاتی ہے نا۔ اور یہ کہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے کہ دن کی جو کہا جاتا ہے نا کہ دن جو روشن ہے وہ پتہ چلتا ہے جب رات کی تاریکی اس کے برعکس ہو، ٹھیک ہے۔ اگر صرف دن ہی دن ہوتا تو دن کو اتنا ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے تھے، اور اسی طرح سے اگر صرف رات ہی رات ہوتی تو ہم رات میں، اب جو ہوتا ہے نا کہ رات میں ایک وہ آتی ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہے نا، سکون کے لیے اور سونے کے لیے، اور ویسے جیسے کہ سب ڈھانپ جاتا ہے، خاموشی ہو جاتی ہے، ایک سکوت آتا ہے، تو اگر صرف رات ہی رات ہوتی تو پھر اس کا اتنا اہمیت ہم کو نہ پتہ چلتی، لیکن کیونکہ دن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے رات کو زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اور اسی کے برعکس رات ہوتی ہے تو اس کے بنسبت، اس کے تقابل میں، اس کے مقابلے میں دن کو زیادہ اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد کیا ہے، ان سعیکم لشتیٰ، تو ابھی تک کیا تھی، ابھی تک 3 قسمیں، ٹھیک، اور یہاں پہ یہ جو آیا ہے یہ ہے مقسم علیہ، یعنی یقیناً تمہاری سعی، یہ تمہاری جو بھاگ دوڑ ہے، جو جہد ہے، جو محنت اور مشقت جو ہے وہ مختلف ہے، لشتیٰ، شتیٰ جو ہے شدید کی جمع ہے، ٹھیک، اور کیا اس کا مطلب آتا ہے متفرق، ہے نا، متفرق مختلف ہے، متفرق ہے، سب کی الگ الگ ڈسٹریبیوٹڈ ہے، جو بھی کوششیں ہیں، جو محنتیں ہیں، جو پہلے بھی بات ہوتی ہے نا کہ سب کے الگ الگ چیلنجز ہیں۔ کسی کا چیلنج یہ ہے کہ اس کو غصہ اتنا آتا ہے کہ اس کو اپنا غصہ برداشت کرنے میں ہی کتنا اجر و ثواب مل جاتا ہے، ٹھیک، اور اس کے برعکس بظاہر لگتا ہے کہ اچھا دوسرا شخص جو ہے بڑا ٹھنڈا ہے وہ ہے، لیکن مزاجن ہی وہ وہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب کا الگ الگ چیزوں میں رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب کی جو محنتیں ہیں، جو مشقت ہے، جو ہم اپنی جو بھی ایفرٹس کر رہے ہیں وہ مختلف ہیں، متفرق ہیں وہ، ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ ہیں، اور ہم اپنے آپ کو یا اپنے آپ کو کسی اور سے نہیں مقابلہ کر سکتے ہیں، اور کسی اور کا اپنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم سب لوگوں کے جو ایفرٹس ہیں وہ الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی صورت میں بھی خیر اور شر کی بات ہوئی تھی نا کہ خیر بھی ہے اور شر بھی ہے اور اس کے داعی بھی ہیں، ٹھیک، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں سے ہم پھر کیا چیز چنتے ہیں، ٹھیک۔ کیا بات ہوئی تھی، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، ٹھیک، کہ شر بھی ہے، خواب من دساہا، ٹھیک ہے، اور خیر بھی، قد افلح من زکاہا، تو یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، بس یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جو ایفرٹس ہیں مختلف ہیں، الگ الگ طرح کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سعی جو ہے، اب یہاں پہ ایک جو تھوڑی سی بات، کیونکہ جب یہ بات آتی ہے کہ ایفرٹس ہیں اور وہ ہیں، تو پھر بات آ جاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اذن کیا ہے، کتنا ہے، اور اس کا دخل کتنا ہے۔ تو اگر ویسے بات کی جائے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی جو ہماری سانس بھی آتی ہے، کہا جاتا ہے نا ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اذن میں پھر ایک اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری چوائس دی ہے، اور وہ جو ہے
اختیار جو بھی اچھائی یا برائی وہ اختیار کر کے پھر ہم اپنی سعی جو ہے اس کا رخ معین کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی فعل کا جو فاعل ہے یعنی کرنے والا جو ہے وہ انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا ہے وہ کام۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو چوائس دی ہے وہ ہم کو دی ہوئی ہے کہ ہم اس میں سے اچھی جو چیز ہے اس کو اختیار کرتے ہیں یا جو بری چیز ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو سعی ہے، جو کوشش ہے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہی فیصلہ کریں گے، اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار بہت حد تک وہ انسان کو دیا ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے تو وہ جو ایک امتیازی جو چیز ہے، اشرف المخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے، وہ اسی کی وجہ سے، یہ جو فری ول جو ہے، جو فری ڈیسیجن، جو ایک فری چوائس دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو، اس کے لیے ہی، اسی کی وجہ سے ہی تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف مخلوقات بنایا ہے، بتایا ہے نا؟ اور اسی لیے مسجود الملائکہ جو ہے انسان، آدم علیہ السلام تھے، وہ کیوں تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ فری چوائس دی ہے ہم لوگوں کو، ہے نا؟ اور یہ فری چوائس فرشتوں کو تو نہیں ہے، تو جب ان کے اندر وہ برائی کا مادہ ہے ہی نہیں، تو اگر وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ نیکی ہی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہی مانتے ہیں، تو اس میں بہت بڑی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس دوسرا جو آپشن ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ آپشن تو ہمارے پاس ہے، مطلب انسان کے پاس ہے، اور انسان وہ آپشنز ہوتے ہوئے اور وہ جو اندر وہ نیگیٹو چیزیں ہونے کے باوجود ان پہ قابو پا کے جب وہ پازیٹیو چیزوں کی طرف جاتا ہے، جب وہ اچھائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف جاتا ہے اور خود اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی نفس سے لڑتا ہے، شیاطین جو اس کو بہکاتے ہیں ان سے لڑتا ہے، تو پھر اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ بڑھتا ہے، ٹھیک؟ اور اسی طرح کی ایک بات سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے سعی کی، جو اس نے کوشش کی، جو جد و جہد جو ہوتی ہے نا ہماری، جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے، جو اپنے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا مستقل ایک ٹسل چل رہی ہوتی ہے نا؟ تو بات یہی ہے کہ تمہاری جو سعی جو ہے، جو کوشش ہے، وہ تمہاری ضائع نہیں ہوگی، وہ تو دکھا دی جائے گی، ہے نا؟ تو یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یعنی کہ یہ کام کرنے کی جگہ ہے، یہاں پہ ہمیں محنت مشقت کرنی ہے، کبھی اپنے آپ سے، کبھی اپنے آس پاس جو ماحول ہے اس سے، کبھی جس کو کہتے ہیں نا کہ جو مال کی محبت ہے، جو بھی محبتیں جو دل میں ہیں ان سے کبھی کبھی کیا اکثر تو ان سے جد و جہد کرنا پڑتا ہے، ان سے جوجھنا پڑتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا غصہ ہوتا ہے، کبھی کسی کو کوئی بات بری ہو لگتی ہے، کبھی اپنی انا جو ایگو جس کو کہا جاتا ہے نا، کبھی اپنی میں جو ہوتی ہے وہ آڑے آتی ہے، تو یہ ساری جو ٹسلز ہیں یہ مستقل ہم لوگوں کے اندر چلتی رہتی ہیں، اور یہ جو ہے یہ جو ٹسل اندر چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس جو کوشش ہے، وہ جو جد و جہد جو ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے، ہے نا؟ اور یہی بات انشاءاللہ آگے بھی سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ٹھیک ہے؟ سورہ زلزلہ جو کہا جاتا ہے اس میں بھی کیا آیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہے نا؟ کہ کسی نے ایک ذرہ برابر بھی اگر اچھائی کی ہوگی تو وہ دیکھ لے گا، اور اسی طرح سے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اسی طرح سے اگر کسی نے ذرہ برابر بھی شر، کوئی بدی، کوئی گناہ کچھ بھی کیا ہوگا تو وہ بھی دیکھ لے گا، ہے نا؟ تو جس نے ذرہ برابر چاہے خیر چاہے شر جو بھی کیا ہوگا تو وہ دیکھ لے گا، ٹھیک؟ اور الگ الگ جگہ قرآن شریف میں تو یہ بات اتنی جگہ آئی ہے کیونکہ ہے ہی یہ موعظہ، ہے نا؟ یعنی کہ وعظ اور نصیحت ہے نا یہ قرآن شریف، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بتایا ہے کہ تم اپنی کوشش کرو، اپنی جد و جہد میں لگے رہو، اور جتنی بھی تھوڑی بہت جو بھی کوشش ہے اور جس طرف بھی کوشش ہے اللہ تعالیٰ وہ اس دن دکھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے اگر دیکھیں تو قرآن میں جہاں مطلب جہاں پہ تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ میکسیمم
جگہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی ہے تو اس کے ساتھ عمل صالح کی بات ہوئی ہے نا. ایمان کے بعد نیک عمل کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے قرآن شریف میں. تو بات یہ ہے کہ ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح یہ بہت بہت ضروری ہے، اس کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ہے نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو جہاں پہ ایمان کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی بات ضرور ہوتی ہے نا. اور یہ ہے کہ جو پوری کی پوری جو انسانیت ہے وہ اب سعی میں لگی ہے، کوششوں میں لگی ہے. اب کیا ہے، مختلف ہے نا، متفرق کوششوں میں لگی ہوئی ہے. اب اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ کوششیں جو ہیں وہ کس کس طرف ہیں، یعنی دو مختلف جانب ہیں، ٹھیک ہے. اور جو دو ڈفرنٹ ہیں یعنی خیر اور شر، اس میں پھر سب کے مراتب ہیں، یعنی سب کے الگ الگ لیولز ہیں، الگ الگ درجات ہیں جس میں وہ سب کی کوشش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب سعی جو ہے سین عین اور یا، ٹھیک ہے، سعی. تو یہ جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ کمانا، ٹھیک ہے. اسی کمانا اگر ویسے دیکھیں تو کسب ہوتا ہے نا، کاف سین اور با ہے نا. لیکن سعی جو ہے یہ بیسیکلی وہ جو ایفرٹس ہیں نا ان کی بات ہے، ٹھیک. اور لشتہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب کی مختلف سعی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں دو گروپس ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ کیا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ایک گروپ یہ ہو گیا. اور دوسرا گروپ کیا ہوا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. ٹھیک ہے. تو یہاں اب آگے جو آیات آئیں گی وہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو ہے یہ اگر دیکھیں تو قرآن شریف کے اعتبار سے، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ مختصر الفاظ میں اور بہترین بات جو بتائی گئی ہے بالکل پریسائزلی، کہ اگر تمہیں جو اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی نا قد افلح من زکاہا ہے نا، وہ یا پھر وقد خواب من دساہا. تو پریسائزلی کیا کیا کرتے ہوئے انسان کس طرح سے وہ فلاح کی جو سیڑھیاں ہیں، وہ جو درجات ہیں ان میں اوپر بلند پہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کی جو کوششیں ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں ہیں تو کیا ہوگا، اور اگر اللہ نہ کرے وہ کسی دوسرے ڈائریکشن میں ہے تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک. اور یہ آیات جو ہے وہ قرآن کی حکمت جو ہے اس کے بہترین جو خزانے ہیں ان میں سے مانی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تین صفات بتا کے اور ایک دوسرے کے مقابل میں دونوں کو لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک گروپ جو ہے اس میں کیا ہے، اعطا، اور دوسرا ہے اس کا جو برعکس، اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے، بخیلا. پھر واتقا، اور دوسری طرف کیا ہے، واستغنا. پھر جو ایک گروپ ہے اس کا کیا ہے، ایک گروہ اس کا صدقہ بالحسنى، اور دوسرا کیا کر رہا ہے، کذب بالحسنى. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے، فَسَنُيَسِّرُهُ، دونوں میں وہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. کیا، ایک کے لیے لِلْيُسْرَى، ٹھیک ہے. اور دوسرے کے لیے کیا ہے، جس نے کذب بالحسنى کیا اس کے لیے کیا ہوگا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، عین عسرا، ٹھیک ہے. اور پھر جب یسرا ہوگا اور یہ اعطا واتقا صدقا بالحسنى کرتے کرتے یہ کیا ہو جائے گا، اتقا، یعنی سب سے بڑا تقوی والا، ٹھیک. اور دوسری طرف بخیلا واستغنا کذب بالحسنى کے بعد وہ کرتے کرتے کیا ہوگا، اشقا، یعنی نہایت سب سے بڑا شقی، بدبخت، ٹھیک. اور اتقا اور اشقا یہ دونوں جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹاپ کے اپوزٹس ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے. جو اتقا والی جو چیز ہے اس کی تھوڑی سی بات ہو جائے. یہ اتقا یعنی یہ ساری چیزیں کرتے کرتے انسان جو ہے وہ ایک مرتبہ یعنی ایک درجات جو ہیں ان کو عبور کرتے 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 ایک جو افضل ترین جو مقام ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ مقام جو ہے وہ ہے مقام صدیقیت،
یعنی مرتبہ صدیقیت. تو اس سے پہلے بھی اور قرآن شریف میں الگ الگ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو دیکھیے جو جس کو کہتے ہیں انسانوں کو، مطلب ہم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو مراتب دیے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ایک صالحین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، والصدیقین ہے نا، اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، وہ ہماری سعی پہ منحصر نہیں ہے. اور مقام صدیقیت یعنی مرتبہ صدیقیت کے اوپر جو مقام آتا ہے وہ آتا ہے نبوت اور رسالت کا. ٹھیک ہے، تو نبوت اور رسالت والا جو درجہ ہے تو وہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. مطلب جتنی بھی کوشش کر لیں، جو بھی ہم لوگ کر لیں، جتنی بھی نیکیاں کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن اس رتبے تک، اس مقام تک تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، نبوت والا جو ہے. لیکن اس سے نیچے نیچے والا یعنی یہ جو مقام صدیقیت والا جو رتبہ ہے، جو مرتبہ، جو وہ لیول ہے، وہ سٹیٹس، وہ ہم لوگوں میں سے ہر ایک انسان اپنی صحیح اپنی کوشش سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. وہ جو جس کو کہتے ہیں نا the doors are open، تو وہاں تک کے جو دروازے ہیں وہ ہم سب لوگوں کے لیے کھلے ہیں. اور بات وہی ہے کہ مرتبہ صدیقیت کی جب بات آئی تو پھر بات آتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. ٹھیک، تو یہ 3 مقام جس نے عبور کر لیا، یعنی اعطا کیا، واتقا وصدق بالحسنى. تو جنہوں نے یہ 3 چیزیں کر لی تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اتقا ہو جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ متقی ہو کے اور پھر وہ مرتبہ صدیقیت پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کلوزسٹ ہوتا ہے اس رتبے سے جو کہ نبوت کا رتبہ ہے. ٹھیک ہے، نبوت کا رتبہ کوئی بھی خود سے حاصل نہیں کر سکتا، نہ پہلے کر سکتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے. ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ جو صدیقیت والی جو چیز ہے اور وہ جو ایک کامیابی والی جو ایک سیڑھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے لیے چھوڑی ہوئی ہے. ٹھیک، اب اس سے شروع کرتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ اعطا. ٹھیک ہے، اب اعطا کیا ہے؟ اعطا ویسے جو ہوتا ہے وہ دینا، اپنا مال دے دینا. ٹھیک ہے نا، خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. اور یہ جو ہے، یہ سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مال کی محبت ہے نا، تو اس کو اس سے مقابلہ کرتے ہوئے، اس سے لڑتے ہوئے اپنا مال خرچ کرو. ٹھیک ہے، اس کو دے دو. اور یہ مال جو ہے، جو کہا جاتا ہے نا کہ اس امت کا فتنہ مال ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک نجاست ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو اس نجاست کو دے دو، اپنے پاس سے الگ کر لو، تو کیا ہوگا؟ ہم پاک ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم نے اپنی گندگی کسی کو دی، نہیں، وہ نہیں. جب تک وہ تمہارے پاس ہے اور وہ تمہارا اپنا ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو، تمہارا دن اور رات جو ہے وہ اس کی محبت میں اگر گزر رہا ہے، تو پھر وہ تمہارے لیے نجاست ہے. اس کو دے دو، اس کو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، مسکین، محتاج، ضرورت مند جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، بس وہ دے دو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے اس سے پہلے بات ہوئی تھی نا زکاہا، تو زکیہ، زکا کی بات ہوئی تھی نا، زکی، تو اس کی بات جو ہوئی تھی تو وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ یہ ہے مال کی پاکی ہے. یعنی یہ وہ ہم جب دے دیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے وہ نجاست جو ہے وہ نکال دی ہے، تو ہمارا مال محفوظ ہو گیا ہے، اپنے مال کی جو ناپاکی جو ہے وہ نکل گئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مال خرچ کرنا ہے. اس کے بعد ہے واتقا. اب واتقا اس سے پہلے سورہ شمس میں نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی کہ وہ مورل لا اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی بات بھی ہو چکی ہے کہ ہر شخص کے اندر ایک، چاہے اس میں ایمان ہو نہ ہو، لیکن ایک ہے نا کہ جو ایک یونیورسل مورل لا ودن جو ہے کہ اچھائی سب کو اچھی لگتی ہے اور برائی سب کو بری لگتی ہے. ٹھیک، تو وہ جو ہے وہ امتیازی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے اندر رکھی ہے. ٹھیک ہے، اور تقوی کیا ہے؟ کہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا. ٹھیک ہے، انسان جو متقی ہوتا ہے وہ ہر جس کو کہتے ہیں نا اپنا موومنٹ، ہر اپنا قدم جو ہے وہ دیکھ کے سوچ سمجھ کے رکھتا ہے کہ کہیں کوئی غلط کام نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے، کسی کا حق میں لے لوں، ہے نا، یا پھر یہ کہ کسی کے
احساسات جو ہیں، کسی کے احساس کو مجروح کر دوں، یعنی احساسات کو مجروح کر دوں، یعنی کسی کے احساس کو کیا کہتے ہیں، ٹھیس پہنچاؤں، ہے نا، کسی کے دل توڑ دوں، کسی کی دل آزاری نہ کر دوں، حرام سے بچ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حرام لقمہ جو ہے وہ منہ میں چلا جائے، پیٹ میں چلا جائے، یا بچوں کو چلا جائے۔ تو حلال حرام کی تمیز اور حقوق اللہ حقوق العباد کی فکر، پورے وقت اس کو ایک یہی فکر لگی ہوتی ہے، ایک اندر سے ایک جس کو کہتے ہیں نا رکاوٹ، ایک ریسٹرین ہوتی ہے اس کے اندر، کہ وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، کہ بس ایک یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط ہو جائے۔ ٹھیک، تو یہ ہے تقویٰ۔ ٹھیک، اور تقوی کی بات تو واقعی اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، یا یہ چیز بیسیکلی ایک جو ہے نا، یعلم ان اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ ایک جو کانشیسنس ہوتی ہے نا، کہ ہر وقت ہم اللہ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا اس کا حساب دینا ہوگا، اس کی پوچھ ہوگی ہم سے۔ تو یہ والی جو چیز ہے یہ ہے وہ تقویٰ۔ ٹھیک، تو بات یہ ہے کہ یہ جب ہم نے وہ مال کی محبت اپنے اندر سے نکل گئی، ٹھیک، اور عطا جو ہوتا ہے، ویسے عین طایا یہ ہے نا ثلاثی مجرد، تو یہ ہوتا ہے جب ہم کوئی چیز جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم اس کو دے دیں، ٹھیک ہے، اور وہ کسی اور کو دیں، اور یہ ہے کہ جتنا ممکن ہے، جتنا دے سکتے ہیں وہ سب دے دیں، وہ ہے اعطا۔ ٹھیک، تو اس سے مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ لا ہے نا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے دے دی، اور جتنی دے سکتا تھا وہ سب دے دی، ہے نا۔ اب یہاں پہ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے کیا دیا یا اس نے کس کو دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ جب اس کا سبجیکٹ نہیں آیا تو پھر کیا ہوا، یہ بات اوپن ہو گئی، یعنی کہ اس نے ضرورت مند کو دیا، اس نے قرابت دار کو دیا، اس نے پڑوسی کو دیا، اس نے مسکین کو دیا، اس نے یتیم کو دیا، جس کو ضرورت تھی اس نے اس کو دیا، جس کو جو اس سے مانگنے آیا تھا اس نے اس کو دیا، ہے نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں ذکر کیا کہ اس نے کیا دیا، تو وہ بھی اوپن ہے کہ اس نے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب اس نے دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی صلاحیت، اپنا وقت، اپنا مال، جو کچھ دے سکتا تھا اس نے وہ سب دیا، ٹھیک۔ اگر کسی کو مشورہ دے سکتا تھا وہ دے دیا، کسی کو مدد کر سکتا تھا اس نے وہ کر دیا، کسی کو مال، کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، کسی کو اپنا وقت دیا، کوئی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں رکھی ہے اس نے وہ دیا، کسی بھی طرح سے جو کچھ بن سکتا تھا وہ سب اس نے دیا۔ پھر اعطا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کب دیا، یعنی کہ اس سے ایک جو بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی اس کو موقع ملا اس نے دیا، ہے نا۔ وقت کا موقع ملا وقت دینے کا، اس نے وہ وقت دیا، کس کو دیا، کسی کو بھی جس کو ضرورت تھی اس نے دیا، ہر وقت دیا، یعنی کہ ہر لمحے، ہے نا، جب بھی اس کو موقع ملا اس نے وہ موقع نہیں جانے دیا، جب جب موقع ملا اس نے دے دیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جیسے جو فرائض والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ابھی زکوٰۃ کی بات ہوئی، اس نے وہ بھی دیا اور اس کے علاوہ بھی دیا، ہے نا۔ تو اعطا کر کے اور اس کے آگے کوئی اور سبجیکٹ نہیں ہے، تو اس سے پھر وہ ایک اوپن بات ہو گئی کہ اس نے کس کو دیا، سب کو، جو آیا اس کو دیا، کس وقت دیا، جب موقع ملا تب دیا اس نے، اور کیا دیا، جو میسر آیا، جو کچھ اس کے پاس تھا وہ دیا، ٹھیک، یعنی کہ وہ کسی ایک چیز پہ منحصر نہیں ہے، صرف ایک چیز کی قید نہیں ہے اس پہ، جو ہو سکتا تھا وہ اس نے دے دیا، ٹھیک۔ اور بات یہی ہے کہ جو سورہ حدید میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، ٹھیک ہے، کہ خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں، بلکہ خرچ کرو
جس پہ جو تمہاری کیپیسٹی ہے نا. تو یہ بات تو ہم پہلے بھی کئی بار وہ کر چکے ہیں کہ دیکھیں کئی بار ہوتا ہے کہ مال ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے اور اسی پہ ہی ہم اٹک کے رہ جاتے ہیں کہ کیا کریں, نہیں دے سکتے ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے اندر کچھ تو رکھا ہے, کچھ صلاحیت تو ہے. آپ کے پاس مال نہیں ہے نا, آپ وہ نہیں وہ کر سکتے, آپ وقت دے دیجئے ہے نا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے جو دوسرے میں نہیں ہے. مثلاً یہ کہ کسی کا پک اینڈ ڈراپ ہی ہے, کسی کو کھانا بنانا آتا ہے بہت اچھا, اور اس کو پتہ ہے کہ بھئی فلاں کو میری یہ چیز پسند آتی ہے اور اس کو ابھی ضرورت ہے, آپ وہی کر کے دے دیجئے. کوئی سل سکتا ہے, آپ وہی کر دیجئے. اپنی اپنی جو بھی صلاحیتیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی چیز پہ اللہ تعالیٰ نے قید لگائی کہ بس وہی کرنا ہے. آپ کچھ بھی دے دیجئے, آپ کچھ نہیں کر سکتے کسی کو مشورہ دے دیجئے, کسی کو اپنا وقت دے دیجئے. کوئی بیمار ہے, آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, یا آپ خود بھی بیمار ہیں تو آپ کچھ اور نہیں کر سکتے, تو کسی کو مسکرا کے دیکھ لیجئے. حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ خندہ پیشانی سے ملنا بھی اپنے مسلمان بھائی سے, وہ بھی کیا ہے, وہ بھی صدقہ ہے نا. اور کچھ نہیں کر سکتے, راستے سے تکلیف دہ پتھر کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ایک چیز پہ اٹک کے نہیں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ تو مواقع دیتے رہتے ہیں, بات یہ ہے کہ ہم کو وہ کرنا ہے اور وہ کر گزرنا ہے. عمل جو ہے اس کی ضرورت ہے اور ہم سب لوگوں کو ہے نا, اور اس کے لیے آگے تو آنا پڑے گا. بہرحال عطا سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کو پکڑ کے نہیں رکھتا ہے, اس کو تھام کے نہیں رکھتا ہے, اس کو دے دیتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کر دیتا ہے. ٹھیک. اور واتقا, اب کیا بات ہوئی کہ تقویٰ جو ہے یہ سب سے پہلی جو چیز آتی ہے کہ اللہ کا ڈر ہے نا. تو اگر ان دو الفاظ کو دیکھیں, اعطا اور واتقا, یہ دونوں, تو اعطا میں کیا ہوا, انسان نے حقوق العباد ادا کر دیے. ٹھیک, یعنی جو بندوں کا حق ہے تبھی وہ دوسروں کو ہی دے رہا ہے نا. ٹھیک. اور واتقا, تو یہاں پہ کیا بات ہو گئی, یہاں پہ ہو گئی حقوق اللہ کی بات. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جب بھی متقی یا تقوی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ کو جا کے جواب دینا ہوگا, اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھیں گے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو بیسیکلی فوکس جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک وہ ہے نا جو کنیکشن. تو یعنی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد, یہ دونوں پورے کے پورے یہ جو ہیں یہ اعطا اور تقویٰ میں دونوں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, حقوق العباد اور حقوق اللہ ہے نا. اب یہاں پہ ایک چیز ہم کو وہ ہے کہ یہ زیادہ ہو رہا ہے, لیکن ایک چیز جو یہاں پہ ہم کو مینشن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں عموماً ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یا تو ویسے بڑے اچھے انسان ہوتے ہیں, ٹھیک, کہ بڑے جنرس ہیں, اس کو بھی دے دیا اور خوش اخلاقی سے بات بھی کر لی, مسکرائے بھی, اچھے سے وہ کیا, ملنا ملانا, سوشلائز, مطلب سب کچھ ہم نے کیا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرا کالم ہے وہ بالکل خالی ہوتا ہے, نماز روزے سے, اس سے سب سے دور, دل کے بڑے اچھے ہیں ہم, ہے نا. پھر دوسرا اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ بڑے نمازی پرہیزگار, بڑے متقی پرہیزگار, اور وہ لیکن کیا کہ مطلب جیسے مسکرانا ہی بھول گئے, کسی سے اچھے سے بات ہی نہیں ہو پاتی ہے نا. تو یہ کہ یہ جو بیلنس رکھنا ہے نا یہ بہت مشکل چیز ہے. اور عموماً, اور یہ ہم سب لوگ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ہم لوگوں کو اکثر جو ملتا ہے وہ اسی طرح کے ایگزامپلس, کہ دل کے بڑے اچھے, بڑے صاف, کسی کی برائی نہیں, کچھ بھی نہیں کرنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ نماز روزے سے بھی دور ہے, جو بیسکس ہیں جو حقوق اللہ ہیں ان سے بڑے دور ہیں. پھر جو دوسری طرف جو حقوق اللہ جو پوری طرح سے وہ کرتے ہیں, تو اتنے اللہ تعالیٰ معاف کرے, مطلب روکھے پھیکے لوگ کہ مطلب دیکھ کے بس ڈر ہی لگے, اور لوگ ڈرتے ہی ہیں ان سے, واللہ عالم. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ ڈر رہے ہیں, آپ نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے اور آپ ایکسیسیبل اور ویلکمنگ ہیں, تو پھر آپ کی غلطی نہیں ہے نا. لیکن عموماً جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 5 وقتہ نمازی ہو گئے, تہجد گزار ہو گئے, بڑی تلاوت اور وہ سب اور ذکر اذکار کرنے لگے, تو چہرے پہ پتہ نہیں اپنے آپ ایک عجیب سا ہم لوگ خود
اپنے اوپر ایک وہ طاری کر لیتے ہیں کہ روب ہونا چاہیے، اور مطلب کسی نے میرے سامنے کیسے ہنس دیا یا مسکرا دیا یا اس طرح کی چیزیں. تو بات یہ ہے کہ دین جو ہے ہمارا وہ ہم کو بیلنس سکھاتا ہے نا، میانہ روی. بیلنس جو ہے وہ دونوں میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا پھر جو فائدہ ہوگا وہ پھر کیا ہے کہ دونوں چیزیں ہم کو فائدہ پہنچاتی ہیں، ٹھیک ہے. حقوق اللہ بھی بخوبی ادا کرنا ہے اور حقوق العباد بھی بخوبی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایک چیز، ایک کالم تو پورا بھر لیا، اگر دوسرا کالم خالی ہے تو اس سے ہم یہ تو نہیں کہیں گے کوئی فائدہ نہیں، لیکن بہرحال جتنا ہمارا پوٹینشیل ہے فائدہ اٹھانے کا وہ ہو نہیں پاتا پھر اگر دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہ چلیں تو، ہے نا. تو اس وجہ سے اگر ہم بڑے نمازی اور ذکر والے اور وہ سارے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جو حقوق العباد ہے وہ بھی ادا کرنا ہے. اور نماز اور روزہ یہ تو ایک چیز ہے، یہ تو وہ فرائض ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اور بھی احکام دیے ہیں وہ بھی کرنے ہیں، ہے نا. مطلب یہ کہ نماز کے لیے اپنا مسلح باندھ لیا اپنا وہ باندھ لیا، اور وہ ہے جیسی نماز ختم ہوئی اپنا دوپٹہ کہیں ہے، سر کھلا ہے اور یہ ساری چیزیں، تو وہ پھر تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ان چیزوں کا فائدہ، جو نیکیاں کی ہیں ان کا تو فائدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا فل پوٹینشیل جو ہے وہ ہم فائدہ اس سے نہیں اٹھا پا رہے ہیں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے اور ہر پیرائے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے نا. اب اس کے بعد کیا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ٹھیک. اب یہ جو ہے یہ الگ الگ لیولز ہیں، ٹھیک. ایک لیول کیا تھا کہ اس نے اعطا، ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ لیول کیا ہے، واتقا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد صدق بالحسنى، یہ جو ہے یہ ہے ٹاپ موسٹ لیول، ٹھیک. کہ اگر ویسے یہ دیکھیں اور اچھی بات کی تصدیق کی، ٹھیک ہے نا. اس کا جو ترجمہ جو ہے وہ تو یہی ہو، ٹھیک. اب اس سے مراد کیا ہے، صدقہ جو ہے یہ صدق سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سچائی، سچ، ٹروتھ، ٹھیک. اور حسنہ جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، یعنی سب سے زیادہ خوبصورت، موسٹ بیوٹیفل، ٹھیک ہے، یا سب سے اچھی، صحیح، ٹھیک ہے. اب الگ الگ تفسیر میں الگ الگ بات کہی گئی ہے. یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ سب سے اچھی بات جو ہے وہ کیا ہے، کلمہ طیبہ، یعنی کہ جس نے اس کی تصدیق کی، ٹھیک. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس سے کیا کیا مراد ہو سکتا ہے. صدق کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے کذب، ٹھیک ہے، کذب. تو اور اگر لغوی معنی دیکھیں تو صدق جو ہے وہ ایک کوئی بہت سخت چیز، سالڈ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی جگہ سے نہ ہلے. اور اس کے برعکس کذب جو ہے، کذیبہ جو ہے، یہ لغوی اعتبار سے یہ وہ چیز ہے جو نہایت جس کو کہتے ہیں ملائم ہو، ٹھیک. اب اس سے جو سچائی اور جھوٹ یہ کہاں سے آیا، تو اس طرح سے کہ جو سچائی ہوتی ہے وہ بس سچائی ہے، ٹھیک ہے. مطلب آپ اس میں کوئی تردد، کوئی یہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، جو سچ ہے وہ ہے، ٹھیک. اور جھوٹ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ وقت اور ماحول کے اعتبار سے وہ اپنا مزاج جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. آپ نے جھوٹ بولا، پھر آپ کو پتہ چلا کہ نہیں اس سے پتہ چل جائے گا، اس سے کچھ ظاہر ہو جائے گا، تو آپ نے اس کو کچھ اور کر دیا، ٹھیک ہے. پھر کہیں اور گئے تو کچھ اور بول دیا، پھر کسی اور کے سامنے کوئی وہ بات نکلی تو وہ بات جو ہے وہ کچھ اور ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ شفٹ ہوتا رہتا ہے اپنی جگہ سے. اور سچائی جو ہے وہ ایک سمجھ لیجئے ایک بھاری چٹان کی طرح ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، وہ بدلتی نہیں ہے. جو سچائی ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. اب صدقہ جو ہے وہ کیا ہے، تصدیق، ٹھیک. یعنی کہ وہ چیز جو کہ تصدیق کرنا، یعنی کہ کسی کی بات کو وہ کرنا. مطلب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ سچ ماننا، لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ اس نے جو کہا ہے اس کو آتھورائز، ٹھیک، تصدیق کر دی،
ٹھیک. تو اب اس سے مطلب جو ہے وہ کیا ہے کہ چاہے وہ چیز مشکل ہے چاہے وہ آسان ہے، لیکن اگر وہ بہترین چیز ہے تو ہم نے اس کی تصدیق کی، چاہے وہ ہماری انا پہ جتنا بھی گرا گزر رہا ہو، چاہے ہمارے اوپر وہ جتنا بھی مشکل ہو، ٹھیک ہے، چاہے اس میں ہماری برائی ظاہر ہو رہی ہو، لیکن اگر وہ سچی بات ہے اور اچھی بات ہے تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وقت تو ختم ہو گیا ہے، اس کو پھر انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کو کنٹینیو کریں گے پھر انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.